آئیے آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ہزاروں سال پرانے بابل شہر کی پراسرار گلیوں میں، جہاں ریت کے طوفان اور ستاروں کی چمک کے درمیان ایک ایسی کہانی پنپتی ہے جو دل کو ہلا دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے دو فرشتوں کی جو انسانی شکل میں زمین پر اترے، علم سحر کے راز لے کر۔ ہاروت اور ماروت، جن کے ہاتھوں میں تھا ایک خطرناک علم اور جن کے سامنے انسانوں کی آزمائش تھی۔ کیا آپ تیار ہیں اس راز کو جاننے کے لیے کہ کس طرح اللہ نے ان کے ذریعے بندوں کے ایمان کی جانچ کی؟ یہ داستان آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ سچائی اور فتنے کے درمیان انتخاب کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو سنبھل جائیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کے دل و دماغ کو جکڑ لے گی۔ ہزاروں سال پہلے جب دنیا ابھی جوان تھی اور صحراؤں کی ریت پر شہروں کی بنیادیں رکھی جا رہی تھی، بابل شہر اپنی عظمت کے عروج پر تھا۔ اس کے بلند و بالا مینار آسمان کو چھوتے تھے اور اس کی گلیوں میں تاجروں، دستکاروں اور مسافروں کی چہل پہل رہتی تھی۔ مگر اس شہر کی گہرائی میں ایک راز چھپا ہوا تھا جو صرف کچھ لوگوں کو معلوم تھا۔ یہ راز تھا دو فرشتوں کا جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں زمین پر اتارا تھا۔ ان کے نام تھے ہاروت اور ماروت۔ ہاروت اور ماروت کوئی عام انسان نہ تھے۔ ان کی آنکھوں میں آسمانی نور جھلکتا تھا اور ان کے چہروں پر ایک عجیب سی دلکشی تھی جو دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتی تھی۔ ان کے کپڑے سادہ مگر پاکیزہ تھے، سفید چادروں سے بنے جو صحرا کی دھوپ میں چمکتے تھے۔ وہ بابل کے ایک پرسکون گوشے میں رہتے جہاں وہ لوگوں سے کم ہی ملتے، مگر ان کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ دونوں علم سحر کے ماہر ہیں، ایک ایسا علم جو آسمانوں سے اترا تھا مگر اس میں خطرہ بھی تھا۔ ہاروت اور ماروت کا کام آسان نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیجا تھا تاکہ وہ انسانوں کے ایمان کی آزمائش کریں، جیسا کہ قوم لوط کے سامنے خوبصورت فرشتوں کو بھیجا گیا تھا۔ اسی طرح ہاروت اور ماروت کو سحر کے علم کے ذریعے انسانوں کے دلوں کی جانچ کرنی تھی۔ یہ علم سحر کوئی معمولی چیز نہ تھی، یہ جادوئی قوتوں کا علم تھا جو دل کو بھا سکتا تھا اور ایمان کو خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ مگر ہاروت اور ماروت اپنے رب کے وفادار تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا فرض ہے لوگوں کو سچائی کی راہ دکھانا، چاہے وہ راہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ جب کوئی شخص ان کے پاس سحر سیکھنے کی خواہش لے کر آتا، وہ سب سے پہلے اسے سمجھاتے۔ ہاروت، جس کی آواز میں ایک گہری حکمت تھی، کہتا، اے انسان، اس علم سے پرہیز کر، یہ راہ خطرناک ہے۔ اس میں تیرا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے اور تیری روح گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک سکتی ہے۔ ماروت، جو زیادہ نرم دل تھا، اس کی بات میں اضافہ کرتا تھا، ہم تیرے خیر خواہ ہیں، اس علم کے بجائے اپنے رب کی عبادت کو مضبوطی سے کر۔ مگر انسان کا دل عجیب ہے، کچھ لوگ جو طاقت اور رازوں کے شوقین ہوتے ہیں ان کی نصیحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ ضد کرتے کہ وہ سحر سیکھنا چاہتے ہیں، چاہے اس کی قیمت کتنی بھی بھاری کیوں نہ ہو۔ جب ہاروت اور ماروت دیکھتے کہ کوئی شخص اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے تو وہ اسے ایک آخری تنبیہ دیتے، ہم تجھے سکھائیں گے، مگر یاد رکھ یہ علم تیری آزمائش ہے، اگر تو اسے غلط استعمال کرے گا تو تیرا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ پھر وہ اس شخص کو سحر کے راز سکھاتے۔ یہ علم عجیب و غریب تھا، اس میں الفاظ تھے جو ہوا کو بدل دیتے تھے اور علامتیں جو پتھروں کو حرکت دیتی۔ مگر ہاروت اور ماروت ہر قدم پر اس شخص کی نگرانی کرتے۔ وہ اسے بتاتے کہ یہ علم صرف اللہ کی مرضی کے تابع رہ کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اس علم کو اچھائی کے لیے استعمال کرتے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے، مگر جو اسے خود غرضی یا شر کے لیے استعمال کرتے وہ اپنے آپ کو تباہی کے گڑھے میں گرا لیتے۔ ایک دن بابل کے ایک امیر تاجر کا بیٹا ہاروت اور ماروت کے پاس آیا۔ ایک نوجوان لڑکا جس کی آنکھوں میں طاقت کی ہوس تھی۔ اس نے کہا، اے بزرگ، میں نے سنا ہے تم سحر کے ماہر ہو، مجھے یہ علم سکھاؤ۔ ہاروت نے اس کی طرف گہری نظر سے دیکھا اور کہا، یہ علم بہت خطرناک ہے، یہ تیرے ایمان کو کھا سکتا ہے، کیا تو پھر بھی سیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، میں مضبوط ہوں، میرا ایمان نہیں ڈگمگائے گا، مجھے سکھاؤ۔ ماروت نے نرمی سے کہا، اے جوان، اس علم کے ساتھ آزمائش آتی ہے، اگر تو اسے غلط استعمال کرے گا تو تیری روح خطرے میں پڑ جائے گی۔ مگر وہ نوجوان اپنی ضد پر اڑا رہا۔ آخرکار ہاروت اور ماروت نے اسے سحر کے ابتدائی راز سکھائے۔ انہوں نے اسے تنبیہ کی کہ وہ اس علم کو صرف نیکی کے لیے استعمال کرے۔ اس نے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد اس نے اس علم کو اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس نے جادوئی الفاظ سے ان کے کاروبار کو نقصان پہنچایا اور ان کے دلوں میں خوف بھر دیا۔
مگر اس کے ساتھ ہی اس کا اپنا ایمان کمزور ہونے لگا۔ وہ راتوں کو ڈراؤنے خواب دیکھتا، اسے لگتا کہ کوئی اسے اندھیروں میں گھسیٹ رہا ہے۔ جب یہ بات ہاروت اور ماروت تک پہنچی، وہ اس کے پاس گئے۔ ہاروت نے کہا، ہم نے تجھے تنبیہ کی تھی، تو نے اس علم کو شر کے لیے استعمال کیا اور اب تیرا ایمان خطرے میں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر اور اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ وہ نوجوان شرمندہ ہوا، اس نے اپنی غلطی تسلیم کی اور توبہ کی۔ ہاروت اور ماروت نے اس کی رہنمائی کی اور اس نے اپنا علم چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ دوسری طرف ایک غریب عورت ہاروت اور ماروت کے پاس آئی۔ وہ اپنے بیمار بچے کو بچانے کے لیے سحر سیکھنا چاہتی تھی۔ ہاروت اور ماروت نے اسے بھی تنبیہ کی، مگر اس کی خلوص دیکھ کر اسے وہ علم سکھایا جو اس کے بچے کے شفا کے لیے استعمال ہو سکتا تھا۔ اس نے علم کو نیکی کے لیے استعمال کیا اور اس کا بچہ صحت یاب ہو گیا۔ اس کا ایمان اور مضبوط ہوا اور وہ ہاروت اور ماروت کی شکر گزار رہی۔ ہاروت اور ماروت کی یہ آزمائش بابل میں برسوں تک جاری رہی۔ کچھ لوگ اس علم سے گمراہ ہوئے اور کچھ نے اسے نیکی کی راہ پر چلنے کا ذریعہ بنایا۔ ہر شخص کے انتخاب نے اس کی ایمان کی سچائی کو عیاں کیا۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ علم چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کی قدر تب ہے جب اسے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہاروت اور ماروت کی کہانی ایک سبق ہے کہ سچائی اور ایمان کی راہ ہمیشہ مشکل ہوتی ہے، مگر وہی راہ ہمیں اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ تو آئیے ہم بھی اپنے دلوں کی جانچ کریں، کیا ہم اپنی آزمائشوں میں ثابت قدم رہ سکتے ہیں؟ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر مشکل کے پیچھے اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے اور ہر امتحان ہمیں بہتر بنانے کے لیے ہوتا ہے۔